السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع نوبل انعام کی کہانی پارٹ سیکنڈ، پیج نمبر 32۔ تو سب بچے اپنی اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ تو پہلے الفریڈ نے اپنی تعلیم کہاں پر کی؟ گھر میں۔ جب گھر کی مالی حالت ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد وہ باہر گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ یورپ کا دورہ بھی کیا اور کئی زبانیں بھی سیکھی۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ پھر انہوں نے کیا کہ اپنے باپ کے ساتھ سائنس کے تجربات میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلیسرین دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ یہ ڈائنامائٹ کیا انہوں نے ایجاد کیا تھا؟ یہ ایک بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتا ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ تو یہ بڑے احتیاط سے اور انہوں نے ایسی ترکیب سوچی تھی کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ کیا تھے؟ بہت محنتی۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے، دن رات کام کرتے تھے، کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ملازموں کو، مزدوروں کو اور ان کے لیے اچھے اچھے مکان بنوائے تھے اور انہیں اپنا جو ان کا منافع ان کو ہوتا تھا وہ ان کو بھی دیا کرتے تھے، ان کو بھی اس میں شریک رکھتے تھے۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ انہیں کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ جنگ کے لیے گولہ بارود تیار کریں، نہیں، ان کا مقصد تھا کہ وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑیں اور یہ دھاتیں برآمد کریں۔ ان کا یہ مقصد تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار کریں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بےحد نفرت تھی اور انہیں جنگ سے کیا تھی؟ بےحد نفرت۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی قوم ہو وہ آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہے۔ اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ کہتے ہیں کہ اس لیے ہر انعام اس انسان کو ملتا تھا جو اس کے اہل ہوتا تھا، جو یہ کام انجام کرتا تھا تو اس کو یہ انعام دیا جاتا تھا۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ایک لڑکی سے شادی، مگر وہ کیا ہو گئی؟ مر گئی۔ اس سانچے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ جب یہ مرحلہ ان کی زندگی سے گزر گیا تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کس میں لگا دی؟ نیک کاموں میں۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور کبھی بھی شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعام دیے جائیں اور یہ وصیت کی تھی انہوں نے کہ میرے مرنے کے بعد
یہ میری آمدنی سے جو رقم ہے وہ کس کو دی جائے؟ انعامات میں دی جائے۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں۔ تو ان کی وصیت کے مطابق اب یہ انعام ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کی آمدنی سے دیے جاتے ہیں، یہ ان کی وصیت تھی، تو اس پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا نوبل انعام کی کہانی بچوں ہم نے پڑھی۔ تو آج ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وسلام۔